اور کچھ حد تک صف ماتم اپوزیشن کے کیمپس میں بچ چکا ہے، اور اس صف ماتم کو ہم چاہتے ہیں کچھ طوالت آئے۔ تو آج میں جو انڈسٹریل پیکیج ہے اس کی بھی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بدقسمتی سے پاکستان چوتھویں انڈسٹریل ریولوشن کے اندر وہ مقام نہ پا سکا، کیونکہ پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ بیس ہے، کوئی انڈسٹریل معیشت آگے نہیں جا سکتی جب تک اس کی مینوفیکچرنگ بیس نہ بڑھے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، آپ ڈیٹا چیک کر لیجئے گا کہ 2000 سے لے کر 2010 تک یا 15 تک ہماری مینوفیکچرنگ بیس صرف 14% تھی جی ڈی پی کا حصہ، جو کم ہو کر 13% ہو گئی۔ تو ایک تخمینے کے تحت اگر پاکستان نے معاشی آزادی حاصل کرنی ہے، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اپنی بیلنس آف پیمنٹس کو ٹھیک کرنا ہے، اور ایک سسٹینیبل جی ڈی پی گروتھ کرنی ہے، تو اس کو 25% پہ لے کے جانا ہوگا۔ یہی سوچ ہے، دورس منزل ہے، الیکشن سائیکل کی سوچ پی ٹی آئی اور پرائم منسٹر عمران خان کی کسی پالیسی میں نہیں جھلکتی۔ ہم نے ساری توجہ دورس پالیسیز جو قوم کے لیے بہتر ہیں اس پر مربوط کی۔ آپ کے یہ ڈیمز ایک واٹر پالیسی کے تحت جو بنائے جا رہے ہیں، وہ اس حکومت کے ختم ہونے کے یا اگلے 8 سال تک اس کے ثمرات قوم کے سامنے آئیں گے۔ تو اس سوچ کو آگے لے کے چلے ہیں، اور بہت تنگ رستہ ہے، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا۔ 20 ارب کے خسارے کے ساتھ آپ جب جاتے ہیں کسی سے اور قرضہ اٹھانے، تو اس کی شرائط بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ تو ان شرائط کو بھی برداشت کیا، اس پہ سیاسی پولیٹیکل سرمایہ بھی لگا، مگر پاکستان کو اس مشکل ادوار سے، کووڈ کے چیلنج سے نکال کر ایک میکرو اکنامک سٹیبلٹی دی، جس کی وجہ سے پچھلے سال 5.37 گروتھ آئی۔ اب یہ گروتھ کیسے ممکن ہوئی؟ تو میں آپ کو کچھ فگرز بتا دیتا ہوں، ڈیٹا۔ اس وقت اللہ کے کرم سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر 7.5% پہلے 6 ماہ کا جو ڈیٹا ہے اس سے گرو کر رہا ہے۔ معیشت اور انڈسٹری نے چلنا ہے تو انویسٹمنٹ چاہیے۔ آپ بالکل چیک کر لیجئے کہ پاکستان کی تاریخ میں 1400 ارب پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ اٹھایا گیا ہے۔ میاں مصباح صاحب تشریف فرمائے ہیں، میں آڈینس میں دیکھ رہا ہوں، اور بھی انڈسٹریلسٹ بیٹھے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کریڈٹ پہلے اس لیول کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی یہ جو بینیفٹس انڈسٹری کو دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے وقتوں میں اور ٹیکس ریٹس کو کم کرنے کی سوچ ہے، ٹیکس بیس بڑھانے کی سوچ ہے، تاکہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ دنیا کے اندر کمپیٹ کر سکیں۔ بدقسمتی سے ہمارے انرجی ٹیرف کیونکہ امپورٹڈ فیول پہ ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور ساتھ ہمیں اب سیلز ٹیکس اور ان ٹیکسز کو بھی کی جو آگے کی پلاننگ ہے اس کو نیچے لے کے آنا ہے اور بیس کو بڑھانا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جب یہ حکومت آئی تو ہم نے ورثے میں جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی وہ 3800 ارب تھی، آج وہ 6000 ارب انشاءاللہ اس سال پہنچے گی، اور اس لیے پہنچے گی کیونکہ 6 ماہ کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ 30% پچھلے سال سے گروتھ کا دکھا رہا ہے۔
تقریباً 3.35 ہزار ارب پہلے 6 ماہ میں کلیکٹ ہو گئے ہیں، اور یہی وہ بیس بنے گی جس سے ان سیکٹرز کو ہم انسینٹیوائز کر سکیں گے جس میں پاکستان کو عالمی دنیا کے اندر کچھ کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز ہیں۔ آج رستے میں رزاق داؤد صاحب کے ساتھ میں گاڑی میں تھا، تو ایک بہت اچھا ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ بہت بڑا سٹور ہے لندن میں، جان لوئس، میرے خیال ہے کوئی گیا ہوگا آپ میں سے، اس میں پورے کے فلور پاکستانی میڈ گارمنٹس پروڈکٹس کے دکھائے جا رہے ہیں کہ پورا فلور اس وقت پاکستانی پروڈکٹ سے بھرا ہوا ہے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش پیچھے رہ گئے ہیں، چائنا کے بجائے پاکستان کے پروڈکٹ نظر آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس سال انشاءاللہ ہم 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ممکن ہوگی، جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ تو کیا یہ فگرز یا یہ ڈیٹا، میں بلا فیئر آف کانٹرڈکشن اپوزیشن سے کہتا ہوں کوئی ایک فگر ہمیں اس کے اوپر چیلنج کر کے دکھائیں۔ اب آتے ہیں انڈسٹریل پیکج پہ۔ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کی کہ بہت مشکل ٹائٹ جگہ ہے جس کے اوپر ہم نے اس معیشت کو آگے لے کے جانا ہے۔ پچھلے قرضوں کے اوپر سود دینا ہوتا ہے، گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، اس کے بعد وفاق اور صوبوں کو 8 امینڈمنٹ کے پاس جو پیسہ جاتا ہے اس کے بعد بڑی تھوڑی جگہ رہ جاتی ہے، حکومت کے پاس جو انویلپ ہے اس کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود تو ہم نے سوچا کیا کیا جائے، اور میں اس میں عرفان صاحب کو، انجم نثار صاحب کو خاص طور پہ کریڈٹ دوں گا، فیصل آباد کے ہمارے رفقا کو، لاہور کے چیمبرز کو، کہ انہوں نے کہا جی آج کی موجودہ حالت میں سب سے بہتر، اور اگر آپ منوا سکیں عالمی اداروں سے، کیونکہ ہم ایک پروگرام میں ہیں، تو سب سے اچھا ہوگا کہ ہمیں آپ ایک انڈسٹریل پروموشن پیکج دیں کہ انویسٹمنٹ کی سورس کو کوئی نہ پوچھے، اور ایک معمولی 5% ٹیکس سے وہ پیسہ صنعت کے اندر آ جائے۔ تو آپ کی سب سے پہلے تو یہ ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے، یہ آرڈیننس انشاءاللہ جاری ہو گیا، اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ سورس کے ساتھ، یہ سورس ہر باقی قانون کے اوپر ہے، یہ جو آرڈیننس ہے، تو کوئی اور قوانین اس پر حاوی نہیں ہوں گے، کہ مطلب یہ کہ آپ کو اس دائرے کے اندر جب آپ آئیں گے تو اس کے اوپر کوئی آپ سے اور سوالات نہیں پوچھے گا۔ تو یہ 100% سیکیورٹی آپ کو ہونی چاہیے اس چیز کی۔ ساتھ ہی اب نئی انڈسٹری لگنے میں 2-2.5 سال 1.5 سال لگے گا، تو ہم نے سوچا کہ ابھی کیسے اس پہیے کو تیز کیا جائے، تو اس کے اندر آپ کی ایکسپینشن اور ماڈرنائزیشن کو بھی انکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر عرصے دراز سے نیچرلی کاروبار ہے، کئی انڈسٹریز چل پڑتی ہے، کئی بزنس بیٹھ جاتی ہے، تو بہت بڑی سکھ یونٹس پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو بینک ڈیفالٹس میں ہیں، نہیں چل رہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے 2 کیے کہ اگر آپ سکھ یونٹس میں کریں انویسٹمنٹ تو وہ بھی وہی بینیفٹس ہیں جو آپ کو نئی میں اور آپ ایکسپینشن اور ماڈرنائزیشن میں ہے، تو وہاں بھی کوئی کویسچنز آسک نہیں ہے۔ اور ساتھ جو دنیا میں ہوتا ہے کہ جو سکھ یونٹ لیتا ہے اس کے جو لاسز ہوتے ہیں اس کا وہ ٹیکس بینیفٹس مل جاتے ہیں، تاکہ وہ انسینٹیوائز ہو جاتا ہے، تو ہم نے وہ ٹیکس بینیفٹس بھی اس پیکج کے اندر ڈال دیے ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اب سکھ یونٹس کے ریوائیول کا ایک طرف ہمارا اہم قدم ہے، جس سے یہ معاشی پہیہ جلد چلے گا، روزگار جلد مہیا ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان کے جو یہ اکنامک گروتھ کے ہدف ہیں، انشاءاللہ یہ جو 5ویں سال پہنچے تھے 5.4 پہ، وہ تو ہم 3 سال پہنچ گئے، انشاءاللہ اس سے آگے جائیں گے۔ ساتھ ہی تیسری چیز
کہ اوورسیز پاکستانیز اور وہ پاکستانیز جن کا پیسہ ڈکلیئرڈ ہے باہر، وہ دونوں حضرات اگر پاکستان میں نان ریزیڈنٹ پاکستانی انویسٹ کرتے ہیں تو ان کو 5 سال کی ٹیکس ہالیڈے ہے، کوئی ٹیکس ان پہ لاگو نہیں ہوگا، انکم ٹیکس وغیرہ۔ تو اس کو ہم نے انسینٹیوائز کیا۔ آخر میں یہ سب چیلنجز، جیسے میں نے کہا کہ آپ کا اور عرفان بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ 3 سے 4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ متوقع ہوگی۔ اب اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے ہوں گے، اور ڈالرز کا انشاءاللہ ہم نے اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو بڑھایا ہے، جو ہم نے انہیریٹ کیے تھے، باوجود اس کے کہ ہمیں ایک ہیوی قرضے واپس کرنے پڑے۔ پچھلی حکومت 5 ارب سالانہ دیتی تھی قرضہ واپس اور سود اور قرضے کی مد میں، یہ حکومت کو 10 ارب ڈالر کا سرکاری جو ہمیں ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اپنے ریزروز کو بڑھایا، اور اب یہ ڈیمانڈ کو ہم کیسے میٹ کریں گے، اس کے لیے ایک نیا پالیسی سوچی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں ان میں سے کچھ آپ کے لیے بھی بڑی سود مند ہوگی۔ اور میں اس وقت غائبانہ فائنانس منسٹر کا بھی اعتراف کروں گا کہ وہ ان سب پالیسیز کے اوپر ہمارے ہم نوا ہیں، اور یہ وہ پالیسی ہے کہ جی پاکستان کے اندر اب جب یہ پلانٹ اور مشینری کے ایل سیز کھلیں گی تو 2-2.5 ارب ڈالر کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے یہ پرپوزل لے کے آ رہے ہیں کہ سپلائر کریڈٹ اور وہ بڑی کمپنیز جو اپنی بیلنس شیٹس کے اوپر باہر سے پلانٹ اینڈ مشینری منگواتی ہیں، چاہے وہ منسٹری اسکیم میں ہیں یا اس انڈسٹریل پیکج میں ہیں یا نہیں ہیں، ان کو ہم فورن کرنسی رسک کور دے رہے ہیں۔ جو پروجیکٹ لگے گا جتنا عرصے میں، اس کے اندر جو روپے اور ڈالر میں جو فرق آئے گا، اس فرق کی ہیجنگ سرکار اپنے پیسوں سے کرے گی۔ اس سے جو ابھی انڈسٹری جو ریگولر پلانٹ اینڈ مشینری کی امپورٹ ہو رہی ہے، اس میں کافی حد تک مشینری اور پلانٹ ادھر سے فائنانس ہو جائے گی، اور آپ کے پاس یہ ایکسٹرا سپیس کریٹ ہو جائے گی، جس سے ہم اس انڈسٹریل گروتھ کو اچیو کر سکیں اس انڈسٹریل پیکج کے تحت۔ تو یہ ایک پوری مربوط تھنکنگ ہے، اور میں پھر سے ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب، آپ کا اس قوم کو جو اصل میرے نزدیک معیشت کے اوپر جو آپ نے ہر کسی کو شعور دیا ہے کہ پائیدار اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ 22 کروڑ عوام کی جب تک 6 سے 8% پر ممکن نہیں کریں گے تو یہ ملک آگے نہیں جا سکے گا، اور اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بیلنس آف پیمنٹس کا ہے۔ ہماری خود مختاری پر سب سے بڑی زنجیر ڈالرز کی ہے، تو اس زنجیر کو توڑنا ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اور آپ کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیز کا جو کانفیڈنس ہے آپ کی گورنمنٹ میں، آج ریمنٹنسز تاریخ کی 31 بلین پہ آئی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی ڈگر پر چلتے ہوئے ہم یہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ لے کر آئیں گے۔ ساتھ ہی ہم نے چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروبار کو نہیں بھولے۔ پاکستان کی پھر 2007 میں ایک بہت چھوٹی ایس ایم ای پالیسی آئی تھی، ایک پوری مفصل کمپریہنسو ایس ایم ای پالیسی آئی، جس کے 8 اجلاس وزیر اعظم نے خود چیئر کیے۔ چیف سیکرٹری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور اب ہمارا سب کا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن جلد مکمل کر سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کو ایک بار پھر مبارک دیتا ہوں۔ آئیے مل کر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں۔ شکریہ۔